السلام علیکم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کا ظلم و ستم۔ باثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بزدل کافروں کا بسنا چلتا تھا۔ وہ غریب مسلمانوں کو پکڑ لیتے، انہیں تیز دھوپ میں گرم ریت پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھتے تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں، جلتی ریت بدن پر بچھاتے، گرم لوہے سے جسم کو داغتے اور گہرے پانی میں انہیں ڈبکیاں دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور رئیس امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ انہیں دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھتا اور کہتا، بلال اسلام سے پھر جا ورنہ اسی طرح مارا جائے گا۔ لیکن بلال کہتے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح بھی اسلام سے نہ پھرتے تو امیہ ان کے گلے میں رسی باندھتا، پھر بازاری لڑکوں سے کہتا، انہیں گھسیٹتے ہوئے سارے شہر میں پھراؤ۔ غرض کی اسی طرح ہر روز بلال کا جلوس نکالا جاتا، مگر ان کی زبان پر یہی ہوتا کہ خدا ایک ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو قریش ان کو جلتی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ مار کھاتے کھاتے بیچارے بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی والدہ کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا، مگر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جتنا ظلم چاہے کر لو، میں اسلام ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کوئلے جلا کر ان پر لٹاتے، پھر ایک شخص ان کی چھاتی پر چڑھ کر کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ جب کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تو انہیں چھوڑا جاتا۔ حضرت خباب کہتے ہیں، مجھے یہ آگ منظور ہے مگر دوزخ کی آگ میں جلنا منظور نہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں امیہ رسی ڈال دیتا اور لوگوں سے کہتا، انہیں گھسیٹ کر لے جاؤ اور گرم ریت پر لٹاؤ۔ ایک دفعہ امیہ خود انہیں گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ اس پر امیہ نے ان کا اس زور سے گلا گھونٹا کہ لوگوں نے سمجھا دم نکل گیا ہے۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان باہر نکل آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چاچا ان کو رسی میں باندھ کر بے حد مارتے تھے۔ اسی طرح حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چاچا چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر اس قدر ظلم ہوتا دیکھا تو انہیں حکم دیا کہ وہ مکے کو چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں، جہاں ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت ہے۔ اللہ کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ عرب میں اس کے عدل اور انصاف کی عام شہرت تھی۔ شروع میں سن 5 ہجری میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ اتفاق سے جب یہ لوگ بندرگاہ پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے انہیں سوار کر لیا۔ ادھر قریش کو اس ہجرت کی خبر ہوئی تو وہ بندرگاہ تک پیچھے پیچھے آئے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ میں مسلمان امن و امان سے زندگی گزارنے لگے۔ قریش یہ خبریں سنتے تو انہیں سخت غصہ آتا۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ نجاشی کے پاس وفد بھیجا جائے جو کہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر پہلے درباری پادریوں سے ملے، ان کو قیمتی تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند سرفروں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، یہ لوگ بھاگ کر حبشہ آ گئے ہیں۔ کل ہم بادشاہ سے درخواست کریں گے کہ وہ انہیں اپنے ملک سے نکال دے، آپ لوگ ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن یہ وفد دربار میں پہنچا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو پوچھا، تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے،
مرے ہوئے جانور کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزوروں کو دباتا تھا۔ آخر ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے اسلام کی دعوت دی، بت پوجنے سے منع کیا اور کہا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، بت پوجنے چھوڑ دیے اور برائیوں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ نجاشی نے کہا، جو اللہ کا کلام تمہارے پیغمبر پر اترا وہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں تو نجاشی رونے لگا، کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر قریش کے وفد سے کہا، تم لوگ جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اگلے روز عمر بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور کہا، اس سوال کا جواب دیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ تم نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ قریش کا وفد ناکام واپس گیا۔ چند روز بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ تاہم واپس جانے کے بجائے کسی نہ کسی طرح مکہ میں داخل ہو گئے۔ جو لوگ حبشہ سے مکہ واپس آئے تھے، قریش نے خاص طور پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اس قدر تکلیفیں دیں کہ دوبارہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب ہجرت آسان نہ تھی۔ قریش پوری طرح ان کے تعاقب میں تھے۔ پھر بھی تقریباً 100 صحابہ مکے سے نکل کر حبشہ چلے گئے۔